انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب تم دنیا کی آگ میں اپنے پریوار کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انہا فضلت علی النار بتسعۃ وستین، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہے، 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں نہیں، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ اتنی گہری ہوگی کہ پتھر کے گرنے کی آواز سنی جناب محمد رسول اللہ نے۔ صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے گرا تھا اور آج جا کر کے وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ ایک پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں، اس گہری اور اس خطرناک جہنم کی آگ سے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے آپ پریوار کو، کیسے بچائیں گے آپ جہنم کی آگ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں علموہم وادبوہم، اگر اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو ان کو دین سکھاؤ، ان کو اسلام سکھاؤ، ان کو شریعت سکھاؤ۔ ہم نے کیا سکھایا؟ صبح ہو گئی بیٹا گڈ مارننگ نہیں بولا تم نے پاپا کو، شام ہو گئی گڈ ایوننگ نہیں بولا، رات میں بستر پہ جا رہے ہو گڈ نائٹ نہیں بولا، سالگرہ بچے کی پیدائش کی سالگرہ آئی، بچے نے ضد کی پاپا آپ میری کیک نہیں لائے، اب کیک کا تو سب کام ہی کرتے، پھٹ سے برتھ ڈے منا لیا کیک لے آئے۔ ہم تو یہ سکھا رہے ہیں بچوں کو۔ ہم بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے بچوں کو دین کتنا سکھاتے ہیں میرے بھائیوں، اس پر کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آج حالات یہ ہیں، روزانہ کی میرے پاس نیوز آ رہی ہے، فوٹوز آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، آپ کی قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں، مسلمان باپ کی لڑکیاں، مسلمان قوم کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ جا کر کے زنا کر رہے ہیں۔ ہم افسوس کر کے کیا کریں گے؟ ہم یہی سوچ رہے، اسی پر ہم ماتم منا رہے، صاحب بڑی پلاننگ چل رہی ہے اور بڑا پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے اور ہماری بیٹیوں کو خراب کرنے کے لیے بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے اور نوجوانوں کو آفر کیا جا رہا ہے تم اتنی مسلمان لڑکیوں کو خراب کر دو، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، مکان دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے۔ سوال یہ ہے کیا ہماری قوم کی بیٹیوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، مکڑی کا جالا ہو گیا، جو جس کا جی چاہتا ہے محبت میں پھنسا کر کے لے کے چلا جاتا ہے؟ یہاں تک میں نے خبریں دیکھی، مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلم نے اس سے عشق اور محبت کا چال چلی، اس کے ساتھ زنا کیا، اور اتنا ہی نہیں، زنا کے دوران اس لڑکی کے منہ سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی، رسول اللہ کو گالیاں دلوائی، اس کا ویڈیو بنایا ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ زنا کرتی ہیں، وہ ویڈیو بناتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، پھر اس کا دھرم پریورتن کرواتے ہیں، اس کے بعد وہ اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتی ہے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ دیا، 1 سال اس کے ساتھ رہی، 6 مہینے اس کے ساتھ رہی، من بھر گیا دوسرے کو بیچ دیا اس نے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں اس کے ساتھ اس نے شادی کی، اس کا دھرم پریورتن کروایا، اسلام سے نکالا، اس کو لے کر کے گیا، 1 سال رکھا، 1.5 سال رکھا، اس کے بعد گلا کاٹ کے مار ڈالا۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، ہماری قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلوا دی، گریجویشن تو کروا دیا،
انٹر تو کروا دیا, موبائل تو اس کو آپ نے تھما دیا, انسٹاگرام چلانا آپ نے سکھا دیا, واٹس ایپ چلانا آپ نے سکھا دیا, مگر آپ نے اپنی بیٹی کو ایمان کی اہمیت نہ سکھائی, آپ نے اپنی بیٹی کو اسلام کا مقام نہ بتایا, آپ نے اپنی بیٹی کو توحید کے بارے میں نہ بتایا, آپ نے اپنی بچیوں کو, آپ نے اپنی بیٹیوں کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. آج کتنے گاؤں ہیں جھارکھنڈ کے اندر, کتنے گاؤں ہیں جھارکھنڈ کے اندر جہاں عید کی نماز میں, اہل حدیثوں کے یہاں عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. عبدالغفار صاحب کی باتیں آپ کو کڑوی لگ سکتی ہیں, آپ علی مرتضیٰ فیضی صاحب سے جا کر کے پوچھ لیجئے, جائیے آپ عبد الرحمن فیضی صاحب سے جا کر کے پوچھ لیجئے, آپ کے علاقے کے بہت بڑے عالم دین مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب جو اس وقت بہت بیمار ہیں, ان کے حق میں دعا کیجئے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. آپ ان علماء سے, ان مفتیوں سے سوال کیجئے, مولانا عید کی نماز میں عورتوں کو لے جانا کیسا ہے؟ جواب ملے گا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ تاکید ہے, اتنی تاکید ہے. نبی نے فرمایا اگر عورت پیریڈ میں ہے تب بھی عیدگاہ جائے. مسجد میں تو نہیں لے کے آتے نا پیریڈ میں, حرام ہے اکثر علماء کے نزدیک, لیکن عیدگاہ میں جائے گی, نماز سے الگ رہے گی, لیکن سال میں ایک بار امام جو دعا کر رہا ہے ساری امت کے لیے اس دعا میں شامل ہوگی وہ عورت. پوچھا گیا اللہ کے نبی ایک عورت کے پاس چادر نہیں ہے کیا کرے گی؟ آپ نے فرمایا اپنی پڑوسی سے چادر لے لے, اپنی سہیلی سے چادر لے لے, لیکن عیدگاہ میں ضرور جائے. او لوگو تم کس چیز کے اہل حدیث ہو, تم کس چیز کے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہو؟ اگر تمہاری عیدگاہ کی نماز میں تم نے عورتوں کے لیے انتظام نہیں کیا, آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز کی اتنی بڑی خوشی سے محروم رکھا, تو کس بات کے اہل حدیث ہیں؟ اگر یہ انتظام آپ نہیں کر سکتے تو ایسے اہل حدیثوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. ابھی ہمارے بنارس سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے بارہ, غازی پور کے اندر ایک گاؤں ہے بارہ, بہت پڑھا لکھا گاؤں ہے, زیادہ تر لوگ وہاں سرکاری جاب میں ہیں, پولیس میں ہیں, آرمی میں ہیں. رمضان کے پہلے ایک میرا پروگرام ہوا, مجھے لوگوں نے کہا مولوی صاحب تھوڑا سا آپ اس پر بھی بول دیجئے گا, ہمارے یہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا, بہت بڑی عیدگاہ ہے لیکن عورتوں کے لیے انتظام لوگ نہیں کرتے. میں نے 1 گھنٹہ تقریر کی, 1 گھنٹہ تقریر میں آدھا گھنٹہ میں اسی ٹاپک پر بولا کہ آپ عورتوں کو عیدگاہ لے کے کیوں نہیں جاتے. جوش پیدا ہو گیا نوجوانوں میں. تقریر ختم کر کے اترا, نوجوانوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بہت اچھا بولا, اب ہم محنت کریں گے, انشاءاللہ اس بار عید کی نماز ہمارے یہاں عورتیں بھی پڑھیں گی. رمضان میں ساؤتھ میں گیا تھا, آندھرا پردیش میں تھا, میرے پاس کال آیا مولوی صاحب ہمارے یہاں کمیٹی کے لوگ تیار ہو گئے ہیں, عید کی نماز ہوگی, مگر نوجوانوں نے کنڈیشن رکھ دی عبدالغفار صاحب پڑھائیں گے تب ہم پڑھیں گے. میں نے کہا بھائی مجھے میری گردن کیوں پھنسا رہے ہو بھائی, مجھے بھائی بہنوں کے ساتھ پڑھنے دو, ماں باپ کے ساتھ پڑھنے دو. نہیں مولوی صاحب آپ پڑھائیں گے تب ہم پڑھیں گے. بڑا برا پھنس گیا میں. گھر میں مشورہ کیا, دوستوں سے مشورہ کیا, لوگوں نے کہا اگر آپ کے جانے سے, ایک زمانے سے وہاں عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی, اگر آپ کے جانے سے پڑھ لیتی ہیں, جب تک پڑھتی رہیں گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا, آپ چلے جائیے. میں تیار ہو گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں آؤں گا. 1 ہفتے کے بعد میسج آیا مولوی صاحب ہمارے یہاں کے بوڑھے لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, جو کام کبھی نہیں ہوتا آیا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے اپنے گاؤں. میرے بزرگوں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ کہیں کہیں آپ کی وجہ سے بھی معاملہ خراب ہوتا ہے. کہیں کہیں نوجوان جب صحیح راستے پر چلتا ہے تو یہ بزرگ بجائے اس کے حوصلہ افزائی کرنے کے اس کے راستے کا روڑا بن جاتے ہیں, اور یہ بزرگ کہتے ہیں صاحب یہ کام ہمارے زمانے میں کبھی نہیں ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے تو وہ غلط تھا. دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کام قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں, یہ کام حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں, یہ کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. ہونے دی وہاں عورتوں کی نماز. لوگوں نے معذرت کر لی, نوجوانوں نے کہا کہ ہم بوڑھوں سے, بزرگوں سے ہم پنگا نہیں لے سکتے, ہمارے یہاں کے سارے بزرگ اڑ گئے کہ نہیں صاحب ہم ہونے نہیں دیں گے. کتنی آپ کے اہل حدیثوں کی بستیاں ہیں, عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں. ایسا بھی نہیں کہ صاحب بڑے غریب لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, کروڑ پتی لوگ ہیں, ہر دوسرے گھر میں 4 ویلر موجود ہے, مگر عیدگاہ میں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے. نہیں ہو رہا ہے, نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ آج تو بیچارے ان مولویوں کی زبان بھی چلنے لگی ہے جو کل تک فتویٰ دیتے تھے. آپ کے بہار کا ایک مولوی, اس نے
آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہابیو، اہل حدیثو، تم بار بار کہتے ہو کہ عورتوں کو مسجد میں بھیجو، تم اپنی عورتوں کو ہماری مسجد میں بھیجو، ہم 9 مہینے بعد تم کو رزلٹ دکھا دیں گے۔ اتنی بے حیائی اور اتنی گندی زبان ایک مولوی نے استعمال کی تھی۔ آج ان مولویوں کی زبان بھی چلنے لگی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان آنے لگا ہے کہ اگر پردے کا انتظام ہے تو مسجد میں عورتوں کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ اب زمین کھسک رہی ہے نیچے سے۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ اگر عورتیں مارکیٹ جا سکتی ہیں، شاپنگ مال جا سکتی ہیں، گھومنے پھرنے جا سکتی ہیں، تو پھر وہ مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ جمعہ کی نماز میں آدھا گھنٹے کی تقریر مولوی صاحب محنت سے تیار کر کے آتے ہیں، کیا اس آدھا گھنٹے کی تقریر کو مردوں کو ہی سننے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ کار چلاتے ہوئے بھی تقریر سن لیتے ہیں، آپ تو دکان پہ بیٹھے ہیں، کان میں ایئر فون لگایا ہے، آپ نے سن لیا۔ عورتیں بیچاری تو گھر میں بیٹھ کے سیریل دیکھ رہی ہیں، ٹی وی دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں۔ اگر ان کو دین کی باتیں سننے کا اگر موقع مل رہا ہے میرے بھائیوں، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے محروم کریں۔ اپنی مسجدوں پر عورتوں کا ارینجمنٹ کراؤ۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں عورتوں کا انتظام نہ ہو، کوئی عیدگاہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں عید اور بقرعید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہ ہو۔ اگر بچانا ہے اپنی قوم کو لو ٹریپ سے، اگر بچانا ہے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اختلاط کے فتنے سے، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کو اسلام بتاؤ، اسلام سکھاؤ۔ اور کیسا اسلام سکھاؤ؟ ہمارے یہاں لڑکیوں کی تعلیم، دینی تعلیم کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کو بلا لیا، قرآن پڑھا دیا، ہو گیا۔ رٹو طوطے کی طرح اس نے قرآن پڑھ لیا۔ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ لیا۔ دینی تعلیم سکھاؤ، کم سے کم اتنی تعلیم اپنی بیٹیوں کو دے دو، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ لیں، وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو سمجھ لیں، وہ نماز کا طریقہ سمجھ لیں، وہ وضو کا طریقہ سمجھ لیں، وہ غسل کا طریقہ سمجھ لیں، وہ توحید کی اہمیت سمجھ لیں، وہ شرک کی خطرناکی سمجھ لیں، ان کو ایمان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، وہ کل مرنے کے بعد قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے دیں۔ اتنا تو سکھا دو اپنی قوم کی بیٹی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں۔ ہماری قوم کی بیٹیاں آج غیروں کے ہاتھوں کھیل رہی ہیں، آج ان کے ہاتھوں زنا اور بدکاری کی لعنت میں گرفتار ہو رہی ہیں۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم تو سمیہ کی وارث ہو، تم تو فاطمہ کی وارث ہو، تم تو مریم کی وارث ہو۔ تم نے تو تاریخ میں ان عورتوں کے واقعات پڑھے ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، کیا آپ نے سمیہ کی داستان نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے سمیہ کے بارے میں نہیں پڑھا؟ سمیہ کو ابو جہل نے باندھ دیا، سامنے جوان بیٹے کو باندھ دیا، سامنے شوہر کو باندھ دیا، اور سمیہ سے کہا، اے سمیہ، اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، اے سمیہ، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے، تجھے برہنہ کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، ایک ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ مگر اے سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ اے سمیہ، تیری استقامت کا کیا کہنا؟ سمیہ نے اپنے بدن کے کپڑے اتروانا تو گوارا کر لیا، مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ پھر ابو جہل نے دھمکی دی، اے سمیہ، اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے، تیرے شوہر کے سامنے، تیری شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے تجھے ہلاک کر دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ سمیہ نے اس بے رحمی اور اس ظالمانہ طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مگر اسلام سے کوئی کمپرومائز کرنا گوارا نہ کیا۔ ہم اس قوم کی وراثت ہے ہمارے پاس، اور آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے۔ عشق اور پیار کے نام پر تمہیں کہیں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتانا پڑ رہا ہے۔ کیا اسلام کوئی اتنی سستی چیز ہے اس کو کوئی پیار محبت عشق لو کے نام پر ہم سے چھوڑوا دے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم، آپ کے گھر میں کوئی دولت ہو یا نہ ہو، آپ کا مکان عالیشان ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو،
کل اللہ کی بارگاہ میں، کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لے کے آیا ہے، اگر آپ نے کہہ دیا ہائے اللہ میں توحید کی دولت لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان کی دولت لے کر کے آیا ہوں، یہ دولت کل آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، اور آپ کروڑ پتی تھے، آپ ارب پتی تھے، آپ پاکڑ کے سب سے بڑے دولت مند تھے، کل اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی آپ لے کے آ جائیں، اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے کل اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئیں فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے سونا لا کر کے بھی وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچاؤ میرے بھائی، ہم تو اتنے بے غیرت ہو گئے، صرف سود ہی نہیں کھا رہے، مولوی صاحب بڑی مجبوری میں ہم سود پر قرضہ لیتے ہیں۔ کس بات کی مجبوری ہے؟ مر رہے تھے تم بغیر سود کھائے، مر رہے تھے تم، اپنی سہولتوں کو تم مجبوری کا نام دیتے ہو۔ مجبور تھے ہم، تم کوئی مجبور نہیں تھے، سود کھانا کسی کی مجبوری نہیں ہے، مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، سامنے سور کا گوشت پڑا ہے، قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جان جا رہی ہے، اگر وہ سور کا گوشت نہیں کھایا تو نہیں بچ سکتے، وہ مردار نہیں کھایا تو نہیں بچ سکتے، اسلام کہتا ہے اتنا کھا لو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے۔ سود کھانا کوئی مجبوری نہیں، ہم نے مجبوری بنایا ہے میرے بھائی۔ اور یاد رکھو جب ایک مرتبہ آپ کے گھر میں سود کی لعنت آ گئی پھر اس کی منحوسیت آپ کے گھر میں ایسی محسوس ہوگی، نہ گھر میں چین ہوگا نہ سکون ہوگا، کبھی ماں کی طبیعت خراب، کبھی بہو کی طبیعت خراب، کبھی بیٹے کی طبیعت خراب، کبھی گھر میں نفرت، کبھی گھر میں عداوت، کبھی گھر میں جھگڑا، کبھی گھر میں برکت کی کمی، ایک سود اور بیاج اپنے ساتھ ہزار قسم کی خرابیاں لاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ ایک تو ہم سود کھا رہے ہیں، اوپر سے عورتوں کے ذریعے۔ مجھے کہنے دیجئے آپ کے گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، چلو اچھی بات ہے، جلسہ شادی سے بھی بڑا موقع ہوتا ہے، داماد کے سسرال کے اگر گاؤں میں جلسہ ہے، داماد اپنی پوری فیملی کے ساتھ سسرال پہنچتا ہے، مہمان نوازی اس کی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ 20-20 سال کی لڑکیاں، 25-25 سال کی جوان لڑکیاں بہترین میک اپ کر کے، سج کر کے، سمر کر کے، خوبصورت رنگین چوڑیاں لگا کر کے اور جویلری پہن کر کے، ایئر رنگ پہن کر کے اور لپسٹک لگا کر کے اور دنیا بھر کے میک اپ کے آئٹم پوت کر کے وہ بے پردہ جلسے میں چلی آ رہی ہیں۔ معاف کیجئے میرے بھائی، اسی کو شریعت میں بے حیائی کہا گیا ہے، اسی کو شریعت میں بے حیائی کہا گیا ہے۔ اور اگر شوہر کے سامنے اس کی بیوی بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، اگر باپ کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، اگر بھائی کے سامنے اس کی بہن بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یاد رکھو وہ باپ بے غیرت ہے، وہ بھائی بے غیرت ہے، وہ شوہر بے غیرت ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، ان کو باغ اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ کون سے 3 لوگ؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کا طریقہ اپنانے والی عورت، والدیوس، اور وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے پریوار میں بے حیائی کا کام ہو، بدکاری کا کام ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ دیوسیت ہے کہ آپ کے گھر میں گروپ لون لیا جا رہا ہے اور آپ کے گھر کی عورتیں بینک کے مینیجر سے اور بینک کے کرمچاری سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے، آپ کے گھر کی عورت پاکڑ مارکیٹ میں جاتی ہے، آپ کے گھر کی عورت ہرن پور کی مارکیٹ میں جاتی ہے، چوڑی کی دکان پر پہنچی،
ज्वेलरी की दुकान पर पहुंची, अब दुकानदार से बात करना है। कुरान कहता है फला तखज़ाना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ मुसलमान औरत, जब तू किसी अजनबी मर्द से बात करे, जब तू किसी पराये मर्द से बात करे, तो तेरे अंदाज में भी लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरे अंदाज में कड़कपन होना चाहिए, तेरा अंदाज कठोर होना चाहिए। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, कहीं ऐसा ना हो दुकानदार के दिल में आपके बारे में गलत ख्याल पैदा हो जाए। कभी कभी एक रॉन्ग नंबर पर कोई कॉल जाती है, और वो रॉन्ग नंबर की कॉल से जब एक औरत प्यार और मोहब्बत से बात करती है तो वो ज़िनाकारी और बदकारी पर जाकर के खत्म होती है। एक औरत का किसी पराये मर्द से मिठास के साथ बात करना, ये भी कभी कभी बहुत बड़े खतरे का सबब बन जाता है। इसलिए इस्लाम ने ये तालीम दी कि खबरदार किसी गैर मर्द के साथ लचक के साथ बात करो। शौहर के साथ कभी इतनी मोहब्बत से बात नहीं, शौहर से हमेशा डांट के बात किया, क्या जी तेल नहीं लाए, आटा नहीं लाए, हमेशा गुस्से में बात किया। और दुकान पर जाकर के बेचारी इतनी मीठी आवाज में बोली जैसे सारा शहर उसकी जुबान में उतर आ गया। ये गलत है मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो हक आपके शौहर का है वो हक आप दूसरों को दे रही हो। शादी में जाना है सजती है, कहीं घूमने फिरने जाना है संवरती है, जलसे में जाना है दुनिया भर का मेकअप करती है, और शौहर जब घर में आता है तो इसे सांप सूंघ जाता है। यही पुराना कपड़ा पहन करके, यही पसीने की बदबू, यही सालन की महक, यही पसीने की महक, शौहर बेचारा करीब भी आते हुए डरता है कि इसके अंदर से तो किचन की महक आ रही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे बेहतरीन औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। जमाने को नहीं खुश करना है, शौहर को खुश करना है।